بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین جب دنیا میں کوئی قوم مبعوث کرتا ہے، کوئی قوم پیدا کرتا ہے، تو اس قوم کو پیدا کرنے کے بعد اس کی اصلاح کے لیے اللہ ایک پیغمبر بھیجتا ہے۔ وہ پیغمبر آتا ہے، اپنی ساری زندگی اس کام میں لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں کو سدھارتا ہے، سیدھے راستے پر لاتا ہے، اور وہ پیغمبر چلا جاتا ہے۔ چند دن گزرتے ہیں، ایک زمانہ گزرتا ہے، ایک وقت گزرتا ہے کہ وہ قوم جس کو ایک زمانے میں نبی نے سدھارا تھا، وہ قوم جس کو ایک زمانے میں نبی نے بنایا تھا، وہ قوم آپس میں اختلاف کرنے لگ جاتی ہے، وہ قوم آپس میں نئی نئی چیزیں بنانے لگ جاتی ہے، وہ قوم آپس میں بڑھ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور بالآخر کمزور ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین دوبارہ ایک نبی کو بھیجتا ہے۔ لیکن ہم وہ امت ہیں جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت یافتہ ہے۔ ہماری تربیت رسول اللہ نے کی، ہماری تربیت محمد رسول اللہ نے کی، اور آج ہم ایک زمانہ گزرنے کے بعد اختلاف پیدا ہوا، ہم بٹے، ہم ٹوٹے، ہم کمزور ہو گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے، ہمیں دوبارہ بنانے کے لیے، ہمیں دوبارہ راہ راست پر لانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہم دوبارہ ہوش میں آئیں، ہم دیکھیں کہ زمانہ بگڑ گیا ہے، نبی آنے والا نہیں ہے، زمانہ فسادات کا شکار ہو چکا ہے، کوئی فساد ختم کرنے والا آنے والا نہیں ہے۔ ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہم اٹھیں، ہم ہوش کے ناخن لیں اور سمجھیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ حاضرین جمعہ، دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ، دور حاضر کی سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا فساد یہ اختلاف ہے۔ دور حاضر کی سب سے بڑی پریشانی یہ اختلاف ہے کہ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور میں خود کو مسلمان کہنے والے ان گنت طبقے ہیں۔ ایک طبقہ قبر پرستی کو دین سمجھتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے، ایک طبقہ کسی امام کی اندھی تقلید کرنے کو دین سمجھتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے، ایک طبقہ ماتم کے تماشے کو اپنا دین سمجھتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے، اور ایک طبقہ ان تمام کو غلط کہتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مسلمان آخر کون ہے؟ سب کے نظریات الگ ہیں، سب کے عقائد الگ ہیں، سب کی بنیادیں الگ ہیں، سب کے ائمہ الگ ہیں، سب کا دین الگ الگ نظر آتا ہے، عقیدے الگ الگ نظر آتے ہیں، اعمال الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کون فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ سب مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سب کے سب سچ پر ہیں یا ان سب کے سب جھوٹ پر ہیں؟ کون فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے کون حق پر باقی ہے اور کون بگڑ چکا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ ہم فیصلہ کروانے کے لیے کسی بڑے ملا کے پاس، کسی ترم خان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی حدیث نمبر 2640 پر، ایک تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت محمد الرسول اللہ کی امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ محمد کے ماننے والے 70 پر 3 طریقوں سے محمد کو مانیں گے۔ کتنے طریقوں سے محمد کو مانیں گے؟ 73 طریقوں سے محمد کو مانیں گے۔ سب کہیں گے کہ ہم محمدی ہیں، سب کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں، سب کہیں گے کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کلہم فی النار، یہ خود کو مسلمان کہنے والے یہ سب کے سب جہنم جائیں گے۔ اللہ اکبر! یاد رکھنا، صرف مسلمان ہو جانے سے جنت نہیں ملتی۔ پیارے نبی نے فرمایا، مسلمان کہنے والے 72 نہیں 73 فرقے ہوں گے۔
73 فرقے ہوں گے جو خود کو مسلمان کہیں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدۃ، ایک امت ایسی ہوگی، ایک ملت ایسی ہوگی، ایک طبقہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اکیلا گروہ جنت جائے گا، وہ اکیلا گروہ جو دین پر عمل کرتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے، یہ اکیلا گروہ جہنم میں جنت میں جائے گا، اور باقی سارے جو سب سمجھتے تھے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو جنت جائیں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ طبقہ، وہ گروہ جو ہر بات میں حدیث لیتا ہے، صحابہ کے طریقے کو مانتا ہے، باقی کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی بات نہیں سنتا، یا تو حدیث کی مانے گا ما انا علیہ جس پر میں ہوں، وہ اصحابی یا تو صحابہ کے طریقے پر چلتا رہے گا، ان کے علاوہ کسی کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دے گا۔ روز قیامت تک صرف وہ لوگ جن کے اندر یہ صفت ہے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخر میں انتقال ہونے والے صحابی رسول حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بھی صحابی نے قبر پرستی نہیں کی ہے، ایک بھی صحابی نے ماتم نہیں کیا ہے، اہل بیت کی محبت کے نام پر تماشا نہیں کیا ہے، ایک بھی صحابی نے اندھی تقلید کا ثبوت نہیں دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے، بے پناہ شکر و احسان کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ خالص دن جو صحابہ کے پاس تھا اگر کسی کو دیا ہے تو ہم کو دیا ہے، فللہ الحمد والمنہ۔ آج ہم وہ واحد طبقہ ہیں، ہم وہ واحد گروہ ہیں جو کسی مزار پر جانا جائز نہیں سمجھتے، ہم وہ واحد گروہ ہیں جو ماتم کرنا حرام سمجھتے ہیں جس کو دوسرے لوگ اسلام سمجھتے ہیں، ہم وہ واحد گروہ ہیں جو کسی ایک انسان کی اندھی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں جس کو دوسرے لوگ دین کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو یہ معجزہ نہیں ہوتا۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ہمیں وہ دین دیا جو خالص صحابہ کا دین ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تو اگر ہدایت نہیں دیتا تو یہ معجزہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ حاضرین جمعہ، ہم روئے زمین پر وہ واحد طبقہ ہیں جو اللہ کی قسم ہمارے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان سے عقیدت کے نام پر ان کی قبر نہیں بناتے، ان کی قبر پرستی نہیں کرتے اور شرک نہیں کرتے۔ ہم اس روئے زمین پر وہ واحد طبقہ ہیں، وہ واحد گروہ ہیں جو اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی کو امام اعظم نہیں سمجھتے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہر امام کی بات مانتے ہیں، ہر امام کی سچی بات قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم امام اعظم صرف محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور حاضرین جمعہ، اس روئے زمین پر ہم وہ واحد طبقہ ہیں جو طبقہ اہل بیت سے، آل محمد سے صرف محبت نہیں کرتا، والہانہ عقیدت رکھتا ہے، والہانہ عقیدت رکھتا ہے، لیکن ہم ان کی شہادت کے نام پر جھوٹے افسانے بیان کر کے ان کے خون کی تجارت نہیں کرتے، ہم ان سے کما حقہ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو یہ معجزہ نہ ہوتا، اور اللہ ہمیں اس بات کی بھی طاقت دینا، ہمیں اس بات کی بھی قوت دینا، جب تک ہم دنیا میں رہیں گے ہم اسی صحابہ کے دین پر مر مٹنا چاہتے ہیں، ہم کوئی دوسرا دین قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گروہ جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا جنت جائے گا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 130 پر 7 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ کہتا ہے صحابہ تم جس دین پر ہو، تم جس طریقے پر ہو، تم جن سنتوں پر ہو، تمہاری زندگی کا جو زاویہ ہے، جو طریقہ ہے،
قیامت کے دن تک جو انسان تمہارے طریقے پر رہے گا صرف اس انسان کو میں ہدایت یافتہ سمجھوں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ صحابہ اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے فقد اہتدوا تبھی وہ ہدایت پائیں گے ورنہ ہدایت نہیں پائیں گے. بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں اگر ہدایت کا معیار ہے تو صحابہ ہیں. دنیا میں اب اس امت کا معیار ہے تو صحابہ ہیں. بلکہ اس دنیا میں اگر جنت کا بھی کوئی معیار ہے تو وہ صحابہ ہیں. صحابہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. صحابہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. صحابہ تیرے نام سے جس کو نسبت نہ ہوگی وہ افسانہ ہوگا، حقیقت نہ ہوگی. تیرے نام سے جس کو نسبت نہ ہوگی وہ افسانہ ہوگا، حقیقت نہ ہوگی. جس کی زندگی میں صحابہ کا اسوہ نہیں، یہ سب کے سب افسانے ہیں، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، یہ سب کے سب گمراہی ہے. صرف وہی حقیقت ہے جس کی زندگی میں صحابہ کا اسلوب ہے. حاضرین، آج میں آپ کو بالکل چند مختصر مثالوں کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس قدر صحابہ کے طریقے سے دور ہے، کس قدر صحابہ کے فتاوے، صحابہ کے نظریات، صحابہ کے موقف اور آج کے اختلافی مسائل میں فرق ہے. سب سے پہلا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے ضروری مسئلہ اللہ کی ذات کو لے کر جس میں دور حاضر میں سب سے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ کا ماننے والا، محمد الرسول اللہ کا ماننے والا اللہ کی قسم اس پہلے سوال میں پھنسا ہوا ہے. اسے صحیح معنوں میں اس بات کا تک علم نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ کہاں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ ہر جگہ ہے یا کہ اللہ کسی ایک جگہ ہے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کے حل کرنے کے لیے، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے معاشرے میں ہزاروں لوگ ہیں. ہزاروں سالوں سے لوگوں نے فتاوی دیے ہیں، ہزاروں سالوں سے لوگوں نے فیصلے سنائے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ ہر جگہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جو اللہ کو ہر جگہ نہیں مانتا وہ کافر ہے. کوئی کہتا ہے جو اللہ کو ہر جگہ مانتا ہے وہ کافر ہے. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اکبر. پیارے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. میری بات اگر نہیں پہنچی، میری بات اگر سمجھ نہیں آئی، میرے صحابہ کی بات ہے تمہارے لیے. آج ہم دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ملا کی بات پر غور نہیں کریں گے، کسی امام کی بات پر بھی غور نہیں کریں گے، کسی امام کا فتویٰ نہیں سنایا جائے گا، کسی امام کا قول نہیں بتایا جائے گا. آج جو بھی مسئلہ بیان کیا جائے گا فتویٰ صحابہ کا بتایا جائے گا، جواب صحابہ کا بتایا جائے گا. بڑے غور سے سننے کی بات ہے کہ اللہ کہاں ہے. بعض کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، بعض کہتے ہیں اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ ایک جگہ ہے. سوال ہم صحابہ کی عدالت میں رکھتے ہیں، صحابہ کے سامنے رکھتے ہیں. فقیہ امت، اللہ اکبر، اس امت کا سب سے بڑا فقیہ انسان حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن الدارمی کی کتاب، سنن الدارمی کی روایت ہے، الرد علی الجہمیہ باب میں حدیث نمبر 80 پر ایک صحیح سند کے ساتھ ہے. لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں بین سماء الدنیا والتی تلیہا 500 عام. بڑے غور سے سنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ جو زمین کا آسمان ہے، یہ جو دنیاوی آسمان ہے، اس آسمان سے لے کر اس کے اوپر کے آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس آسمان سے اس کے اوپر کے آسمان کے درمیان کی مسافت کتنی ہے؟ 500 برس کے برابر ہے. پھر فرماتے ہیں وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ 500 عام، اور ہر دو آسمانوں کے درمیان کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. پھر فرماتے ہیں وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ 500 عام، اور 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ 500 عام، اور کرسی سے لے کر پانی تک، کرسی سے لے کر پانی تک کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. وَبَيْنَ الْمَاءِ، اور پانی سے لے کر عرش تک 500 سال کے برابر ہے، 500 سال کی مسافت کی برابری ہے. وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، اور اس پانی کے اوپر عرش ہے. وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور اس عرش کے اوپر اللہ ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت نہیں تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم یہاں ہیں اور اللہ جہاں ہے وہاں تک کا حساب بتاتے ہیں
کہ یہاں سے یہ آسمان 500 سال، وہاں سے ہر آسمان 500 سال، اور 7ویں آسمان سے عرش 500 سال، اور عرش سے 7ویں آسمان سے کرسی 500 سال، اور کرسی سے لے کر پانی 500 سال، اور اس کے اوپر عرش، اور اس کے اوپر اللہ. اور فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہیں دیکھ لیتا ہے. اور اللہ کی قسم اس فتوے کے بعد، اس وضاحت کے بعد اس دنیا کا کوئی مائکا لال آئے اور کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہم اس کی بات کو، چاہے وہ وقت کا امام کیوں نہ ہو، وہ سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ کعبۃ اللہ کا امام کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات کو پوٹی کوڑی کی حیثیت نہیں دیں گے. کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے جب تک دنیا میں رہیں گے صحابہ کے دین پر رہیں گے، ورنہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آگے والے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آگے والا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے آگے اپنے امام کی بات رکھتا ہے، اپنے مولوی صاحب کی بات رکھتا ہے، اپنے ملا کی بات رکھتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات ٹھکرا دیتا ہے. اللہ اکبر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ شاعر نے کہا تھا حق بات کی تعظیم و تسلیم کرے جو، حق بات کی تعظیم و تسلیم کرے جو، استاب تخیل میں وہ جذبات نہیں ہیں. میں لاکھ بتاؤں تجھے حق بات کی تصویر، تب بھی تجھے لگتا ہے یہ حق بات نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ کس کے فتوے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو عرش پر ہے اور وہاں سے ہر چیز دیکھتا ہے. لہذا روز قیامت تک، ہماری آخری سانس تک ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. اللہ کی قوت کیا ہے؟ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ آج کا اختلافی مسئلہ، آج کا سب سے بڑا اختلافی مسئلہ، اور ہر ملا، ہر امام کے فتوے کے خلاف ایک صحابی کا فتویٰ، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. روز قیامت تک ہم اس پر باقی رہنا چاہتے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ جو دور حاضر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے کروڑوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے ہیں. بڑا اختلاف ہے. ہزاروں کتابیں لکھی گئی، ہزاروں نسخے چھاپے گئے، ہزاروں اماموں نے مناظرے کیے، لیکن اللہ کی قسم ہمارا ایک سوال ہے، ایک سوال ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا سوال، کیا تم نے کبھی صحابہ سے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ کیا تم نے کبھی صحابہ سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی؟ کیونکہ صحابہ کا جواب پہلے سے موجود ہے. ہائے ہائے، ہم سب کی ماں ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7380، من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب. اور لوگوں، تمہیں جو بھی انسان آ کر کہے کہ محمد رسول اللہ غیب جانتے تھے، وہ جھوٹا انسان ہے. اللہ اکبر، وہ جھوٹا ہے. لیکن تو کہاں مانے گا؟ تو اماں عائشہ کی بات کہاں مانے گا؟ تجھے اپنے امام کی بات اہم لگتی ہے، تجھے اپنے پیر کی بات اہم لگتی ہے. اماں عائشہ نے کہا کہ روز قیامت تک جو انسان کہتا ہے کہ رسول اللہ غیب جانتے تھے، وہ جھوٹا انسان ہے. لیکن تو کہاں مانے گا؟ حق بات کی تعظیم و تسلیم کرے جو، اب اس تاب تخیل میں وہ جذبات نہیں ہیں. میں لاکھ دکھاؤں تجھے حق بات کی تصویر، تب بھی تجھے لگتا ہے یہ حق بات نہیں ہے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اور جو کہتا ہے کہ رسول اللہ غیب جانتے تھے وہ جھوٹا انسان ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو بھی انسان اماں عائشہ کی بات کے آگے کسی بھی ترم خان کی بات کو ترجیح دیتا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم اس کو اپنا انسان نہیں سمجھتے، ہم اس کو ہم میں سے نہیں سمجھتے. کیونکہ ہمارا وہ دین ہے جو صحابہ کے دین پر باقی ہے، اور ہم اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرنا چاہتے. حاضرین جمعہ، معاشرے کا ایک اور مسئلہ جس میں ہم فیصلہ صحابہ کے ذریعے سنائیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں مزاروں اور درباروں کا بہت بڑا فتنہ ہے. ہمارا معاشرہ، اپنے معاشرے میں جب بھی کوئی پیر فقیر مرتا ہے، اس کی قبر کو اونچی بنا دیتا ہے، اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے، دربار بنا دیتا ہے، اور کاروبار شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا کاروبار تو کر رہا ہے، لیکن زمانے بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی علامت مزار بن گئی ہے. کیونکہ مسلمان تو مسجد میں دکھتا نہیں، مسلمان تو مسجد میں نظر آتا نہیں، مسلمان تو زیادہ مزار میں نظر آئے گا تو غیر مسلم کیا سمجھے گا؟
غیر مسلم سمجھے گا مسلمانوں کی سب سے بڑی علامت مزار ہے، کیونکہ مسجد میں تو دکھتا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی تکلیف دینے والی بات ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے۔ اور حاضرین جمعہ، چاہے لوگ کتنے بڑے بڑے مناظرے کریں، کتنے بڑے بڑے فتوے لگائیں کہ قبر کو اونچی بنانا، قبر پر دربار بنانا، قبر پر عمارت بنانا جائز ہے، اللہ کی قسم ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو فتویٰ ہے کسی امام کا نہیں ہے، ہمارے پاس جو فتویٰ ہے کسی ملا کا نہیں ہے، ہمارے پاس جو فتویٰ ہے وہ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کا نہیں ہے، ہمارے پاس فتویٰ اولیاؤں کے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 960 پر 9، دنیا کا کوئی مائکہ لال صحیح مسلم کی ایک حدیث کو غلط ثابت کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں اپنے ساتھی ابو الحیات سے فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا؟ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا؟ ساتھی نے کہا کیوں نہیں، مجھے ضرور بھیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فلا الا تدعو تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، جا اس زمین پر جہاں بھی تجھے کوئی تصویر نظر آئے گی مٹا دے، جہاں بھی کوئی قبر اونچی نظر آئے گی زمین کے برابر کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سمجھتے تھے قبر ہوگی تو زمین کے برابر ہوگی، قبر اونچی نہیں ہوگی، تصویر نہیں بنائی جائے گی۔ آج اس معاشرے میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے، حضرت علی کے دین پر مر مٹنے والے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھتے کہ جو بھی انسان قبر کو پختی کرتا ہے، قبر کو مضبوط بناتا ہے، قبر پر عمارت بناتا ہے، ان میں کا کوئی انسان صحابہ کے دین پر نہیں ہے، اور جو صحابہ کے دین پر نہیں ہے وہ جہنم جانے والا ہے۔ یہ بات کہنے میں ہمیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، یہ بات کہنے میں ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن تو کہاں مانے گا؟ تو کہاں مانے گا؟ تجھے آج بھی تیرے پیر کی بات اہم لگتی ہے؟ حضرت علی سے توبہ کر، حضرت علی سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت سے علی سے بڑا علم والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، حق بات کی تعظیم و تسلیم کرے جو، حق بات کی تعظیم و تسلیم کرے جو، اب تاب تخیل میں وہ جذبات نہیں ہیں، میں لاکھ بتاؤں تجھے حق بات کی تصویر، لیکن تجھے لگتا ہے یہ حق بات نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیری کم عقلی ہے، یہ تیری خام خیالی ہے کہ تو حضرت علی کی بات پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ حاضرین جمعہ، ایک اور مسئلہ دور حاضر کا یہ ہے کہ ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور میں قبروں پر سجدوں سے ہٹ کر اب مسئلہ زندے لوگوں کو سجدہ کرنے پر بھی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پیر جس کو لوگ پیر سمجھتے ہیں، ملا سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، ابھی مرا نہیں ہے، پہلے تو مرنے کے بعد سجدہ کرتے تھے، اب زندے کے پیر چوم رہے ہیں، اب زندے کے سامنے سجدہ چل رہا ہے، اور پوچھا جائے تو کھلے عام جھوٹ کہتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ ہے۔ اللہ کی قسم، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ بات ہم کسی کی نہیں لیتے، ہم صحابہ کی بات لیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2140، فرماتے ہیں میں حیرا نامی ایک مقام پر گیا، میں نے دیکھا فرأیتہم یسجدون لملک لہم، میں نے دیکھا ان کا جو بادشاہ ہے، ان کا جو سب سے بڑا سردار ہے، اس کو کرسی پر بٹھایا گیا ہے اور پوری قوم آتی ہے اسے سجدہ کر کے جاتی ہے، تعظیمی سجدہ، اس کے احترام میں اسے سجدہ کر رہی ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا اگر تعظیم کرنے کا یہ طریقہ ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم رسول اللہ کی تعظیم کریں۔ اگر احترام ایسا ہوتا ہے تو ہم رسول اللہ کا احترام ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ لہذا آئے مدینہ واپس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے، کہا فَأَنْتَ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، کہا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ باہر والے اپنے بڑے حضرت کو بٹھا کر اسے سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ آپ تعظیم کے لائق ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ تو اللہ کا حق ہے، رسول اللہ بات عبادت کی نہیں تعظیم کی ہو رہی ہے۔ پیارے نبی نے کہا اگر تعظیم کی بھی بات ہے تو میں
کسی بیوی کو اجازت دیتا، کسی بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کے احترام میں سجدہ کر، لیکن میں یہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی تعظیم میں سجدہ نہیں کر سکتی تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی ذات کسی کی تعظیم میں سجدہ نہیں کر سکتی۔ اگر صحابہ رسول اللہ کی تعظیم میں سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم دنیا کے کسی جھوٹے انسان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا جو بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا ملا کہتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا ولی کہتا ہے۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، آج کے بعد، اس فتوے کے بعد، صحابی کے اس عمل کے بعد، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے، چاہے سجدہ کوئی بھی ہو، ہم اس کو صحابہ کے دین پر نہیں مانتے، اور جو صحابہ کے دین پر نہیں ہے اس کو ہم جنتی بھی نہیں مانتے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حاضرین جمعہ، ایک اور مسئلہ جو دور حاضر میں رائج ہے اور اس کا فیصلہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سنتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ بدعات و خرافات کو لے کر بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں جو امام ہوتا ہے، جو مسجد کا عالم ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مسجد میں آئے، اپنی مصلیوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اس کی بات ماننے والوں کو وہ بات بتائے جو رسول اللہ نے بتائی، وہ طریقہ بتائے جو صحابہ اکرام کا تھا، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ وہ چند حلووں کے لیے، چند مٹھائیوں کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے معاشرے میں بدعتیں پھیلا دیتا ہے، اور جو بدعتیں چل رہی ہیں اس کو چلنے دیتا ہے، اس کو چلنے دیتا ہے، خود اس میں جا کر ان کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معاشرے کا سب سے بڑا دھوکہ چل رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ حضرت یہ چیز تو نہیں ہے قرآن میں، یہ چیز تو نہیں ہے حدیث میں، اتنا برا کام، اتنا خراب کام، اتنا جھوٹا کام آپ نے کیسے شروع کر دیا، اور تمہارے ماننے والے، تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے والے یہ کر رہے ہیں، آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بندہ کہتا ہے دیکھو جی، جو بدعت ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ۔ جو بدعت حسنہ ہے وہ حلال ہے، جو بدعت سیئہ ہے وہ حرام ہے۔ جھوٹے انسان سے، ایسے جھوٹے لوگوں سے آپ کوئی بات نہ لیجیے۔ جو کہتا ہے بدعت کی دو قسمیں ہیں، کہو تو جھوٹا ہے، ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے، تو جھوٹا ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ کہتا ہے بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم حلال ہے، ایک قسم حرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ دونوں قسمیں حرام ہے اور کرنے والا بھی حرامی ہے، کیونکہ تو دین میں نئی چیز شروع کر رہا ہے، تو دین میں خراب چیز شروع کر رہا ہے، تو دین میں گندی چیز شروع کر رہا ہے، کیونکہ ہم تو صحابہ کے ماننے والے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیہقی کی روایت ہے، حدیث نمبر 191، کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنۃ، کہا ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ کہ لوگ اس کو حسنہ سمجھتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی مائکہ لا لائے اور کوئی عبادت اٹھائے اور کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، ہم کہتے ہیں تو اس بدعت حسنہ کے ساتھ جہنم میں جا، کیونکہ اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ کہ وہ بدعت حسنہ ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے کی اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنی آخری سانس تک حفاظت کریں گے۔ ہم صحابہ کے علاوہ کسی اور کا فتویٰ نہیں لیں گے، ہم صحابہ کے علاوہ کسی اور کی بات جو صحابہ کے مقابل میں آتی ہے ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری سوچ ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی انسان آ کر بیٹھ جائے ہم اس کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے۔ حاضرین جمعہ، ایک اور مسئلہ، ایک آخری مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دور حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کسی خاص امام کو متعین کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں اور اس کے پیچھے اندھے ہو کر نکل جاتے ہیں۔ اس کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اور حاضرین، پورے ایمان کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں اندھی تقلید وہ فساد ہے، اندھی تقلید وہ جہالت ہے۔ اللہ کی قسم، اس اندھی تقلید نے صحیح احادیث کو رد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کو ٹھکرایا ہے، چھوڑا ہے۔ اللہ کی قسم، اس اندھی تقلید نے غلط تعویلات، باطل تعویلات کر کے صحیح حدیث کے صحیح مفہوم کو بگاڑا ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہ اندھی تقلید وہ اندھا چشمہ ہے جو انسان کو قرآن اور حدیث سے زیادہ امام کا قول بڑا بنا کر دکھاتی ہے۔ اتنا بڑا فساد ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے، اتنا بڑا اختلاف ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے چلنا واجب ہے، ہم کہتے ہیں
ہم صحابہ کے ماننے والے کہتے ہیں کسی ایک امام کے پیچھے اندھے ہو کر نکل جانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم کسی ایک امام کے پیچھے اندھا جانا جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ کہ امام اوپر سے نیچے تک صحیح ہو، اوپر سے نیچے تک اس کی کسی بات میں غلطی نہ ہو، اوپر سے نیچے تک اس کا ہر فتویٰ صحیح ہو، تب بھی ہم ایک امام کی مکمل تقلید کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، ہم صحابہ کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے طبرانی میں، کہتے ہیں اللہ لا تقلدن احدکم دینہ رجلا، فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہرگز 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 تم میں کا کوئی انسان دین کے معاملے میں کسی ایک انسان کی تقلید مت کرو، دین کے معاملے میں کسی ایک انسان کی ہرگز ہرگز تقلید نہ کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں ان آمن آمن، کیونکہ وہ اگر صحیح ہے تو تب تم صحیح رہو گے، لیکن وَإِن كَفَرَ كَفَرَ، اگر وہ غلطی پر چلا جائے گا تم بھی غلطی پر چلے جاؤ۔ بات یہاں بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک اور صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عبد البر کی روایت ہے، حدیث نمبر 1870 پر 6، کہتے ہیں اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه في دينكم، کہتے ہیں عالم دین اگر سر سے پاؤں تک بھی صحیح ہے تب بھی دین کے معاملے میں اس کی تقلید نہ کرو، اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ آگے کہتے ہیں وَإِن فُتِنَا فَلَا تَقْطَعُهُ مِنْهُ، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو مکمل رد بھی مت کر دو، اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو قبول کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُفْتَنُ ثُمَّ يَتُوبُ، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے، لہذا اس کو ایسے ہی مت چھوڑ دو۔ پتہ چلا کہ دنیا کا کوئی امام، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا علم والا اگرچہ کہ سر سے پاؤں تک صحیح ہے تب بھی اس کی مکمل تقلید جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو قبول کرو اور اس کی ساری اچھائیاں اپنے پاس رکھو۔ اور اس روئے زمین پر اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو مکمل طور پر اگر کوئی ان میں سے ہر ایک شخص کی تقلید نہیں کرتا تو وہ ہم ہیں، اور ان میں سے ہر ایک شخص کو اگر کوئی نہیں دھتکارتا تو وہ بھی ہم ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ کی اچھائیوں کی وجہ سے مکمل قبول بھی نہیں کرتے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے مکمل رد بھی نہیں کرتے، اور اللہ کی قسم یہی وہ دین ہے جو صحابہ سکھا کر گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ تم کسی امام، کسی ایک شخص کے پیچھے مت جاؤ، کسی ایک شخص، رجلن کہا، رجلن عربی زبان میں ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہا ایک شخص کے پیچھے نہ جانا اگرچہ کہ وہ انسان مکمل ہدایت پر ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے آگے اس سے غلطی ہو جائے اور تم اس کی غلطی کا شکار ہو جاؤ اور تم بھی گناہ گار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی غلطی کی وجہ سے اسے رد بھی نہ کر دینا۔ پتہ چلا صحابہ مجھے سکھاتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب کو قبول کرو، بات امام مالک کی بھی لو جب تک صحیح ہے، بعد امام شافعی کی بھی لو جب تک صحیح ہے، بعد امام احمد کی بھی لو جب تک صحیح ہے، بعد امام احمد ابن حنبل کی بھی لو، امام مالک کی بھی لو جب تک صحیح ہے، لیکن جب ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی غلطی کو ہٹاؤ، ان کی ساری اچھائیاں قبول کرو، اور ان کے علاوہ بھی کوئی امام ہے تو ان کو بھی تو قبول کرو، صرف 4 اماموں پر دنیا منحصر نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے جو صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس روئے زمین پر ہمیں جب تک زندہ رکھنا، صحابہ کے منہج پر زندہ رکھنا، صحابہ کے دین پر زندہ رکھنا، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے مر کر تیرے پاس آ کر کھڑے ہوں تو ہمارا دین اور صحابہ کا دین برابر ہو، ہمارا عمل اور صحابہ کا عمل برابر ہو، ہمارے طریقے اور صحابہ کے طریقے برابر ہو، ہمارے عقائد اور صحابہ کے عقائد برابر ہو۔ ہم ان کے علاوہ کسی کا عقیدہ لے کر تیرے سامنے نہیں آنا چاہتے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔